السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں درد دل کی تو دوا کی قسط نمبر 34۔ یہ تحریر ہے زہرا فروخ حسن کی۔ لیکن اس ناول کی اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ سمرا۔ ابا پوری قوت سے دھاڑے۔ ابا کی دھاڑ نے سمرا کو ہوش کی دنیا میں لا دیا۔ جو اب تک ان کے وجود سے بے خبر تھی، خود فائق بالکل بت بن چکا تھا۔ سمرا کی حرکت نے اس کے دل و دماغ کو سن کر دیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ رات کے اس وقت اس کی بہن کسی اجنبی کی باہوں میں کھڑی محبت کی پینگ بڑھا رہی تھی۔ پھر وہی ہوا جو ایک رات نوشی کے ساتھ ہوا تھا۔ ابا سمرا کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جا رہے تھے۔ وہ اجنبی تو پہلے ہی دیوار پھاند کر بھاگ چکا تھا۔ فائق کے اعصاب جب قابو میں آئے تو سب سے پہلے اس کی نگاہ بالکل ساکت کھڑی نوشی پر پڑی تھی۔ کچھ تو تھا اس کے چہرے پر جس نے اسے چونکا دیا تھا، مگر اس کے چہرے پر غور کیے بغیر وہ ابا کے پیچھے دوڑا تھا۔ ابا سمرا کو بری طرح سے پیٹ رہے تھے۔ اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر وہ پوری قوت طاقت سے سمرا کو لاتوں اور گھونسوں سے مار رہے تھے۔ اماں جو نہ جانے کب آئی تھی، اس ہنگامے سے گھبرا اٹھی۔ بغیر ماجرا سمجھے سمرا کو بچانے کے چکر میں نڈھال تھی۔ فائق، روک اپنے ابا کو۔ کیا ہوا انہیں؟ کیا کر رہی ہیں میری بچی کے ساتھ؟ بتاتے کیوں نہیں تم لوگ؟ کیا ہوا ہے؟ اماں کے زور سے چلانے پر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ پھر اس کے بچانے پر ہی ابا نے اسے چھوڑا، مگر اتنی دیر میں سمرا کا برا حال کر ڈالا تھا انہوں نے۔ اب یہ بھی دیکھنا باقی رہ گیا تھا مجھے۔ ارے تم سب ایک بار میں ہی مار ڈالو مجھ کو، ابا کہتے کہتے ایک دم سے سر پیٹنے لگے تھے۔ سمرا بے حال ہونے کے باوجود بھی خود کو سنبھالتی اپنے کمرے میں گرتی پڑتی بھاگی تھی۔ فائق ابا کو سنبھالنے لگا، مگر انہیں کوئی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ فائق کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابا کو سمجھائے یا روتی اماں کو دلاسا دیں۔ خود اس کی غیرت پر جو ضرب پڑی تھی، اس سے وہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس دن واقعی وہ نوشی کا مشکور ہو گیا تھا، جس نے اماں اور ابا دونوں کو اس رات بہت خیال رکھا۔ ساری رات دونوں کے پاس بیٹھی وہ ان لوگوں کو اس کے ساتھ سنبھالتی رہی تھی۔ ابا کی طبیعت کے ساتھ ساتھ اماں بھی سب جان کر اپنا بلڈ پریشر بڑھا چکی تھیں۔ اگر نوشی نہ ہوتی تو وہ دونوں کو سنبھالنا ہی پاتی۔ سمرا کی اس حرکت نے پورے گھر پر ایک قیامت لا دی۔ سمرا نے سب کے ساتھ ساتھ فائق کے بھی اعتماد کا خون کر دیا تھا۔ اسے اپنی بہن پر بہت بھروسہ تھا۔ اس کے کردار پر آنکھیں بند کر کے وہ یقین رکھتا تھا، مگر اس نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ؟ پھر سمرا کی چیخ و پکار، اس کے فریاد دہائیاں کچھ بھی کام نہیں آئی۔ ابا نے بہت جلد اس کا نکاح کر دیا، وہ بھی ایک شادی شدہ مرد سے، جس کی پہلے سے ہی 2 بیویاں تھیں اور شادی کے لیے اس کی ماں کو تیسری کی تلاش تھی۔ اماں کا رونا اسے دیکھا نہیں جاتا۔ ان سب ہنگاموں میں بس ایک نوشی تھی جس نے سارے کام بخوبی سنبھالے ہوئے تھے۔ سب کچھ ہوتا چلا گیا اور وہ خاموش تماشائی بنا رہا، اور سمرا کی رخصتی بھی ہو گئی۔ فائق بہت مضطرب سے کھڑکی کے پاس کھڑا باہر نظر آتا تاریک آسمان دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ جو کچھ سمرا کے ساتھ ہوا، اس کا ملال اب ساری زندگی یوں ہی اسے اضطراب میں مبتلا رکھے گا۔ سمرا کی اس رات کی حرکت پر اس کی غیرت پر کراری چوٹ لگی پڑی تھی۔ وہ اس سے سخت ناراض بھی تھا، مگر پھر بھی سمرا پر ہوئے اس ظلم سے وہ بے چین تھا۔ کچھ بھی ہو، وہ اس کی بہن تھی۔ ابا کو اس نے سمجھانا چاہا، مگر انہوں نے سختی سے اس کی بات رد کر دی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کی بے غیرتی پر میں اسے معاف کر دوں؟ نوشی کے بعد یہ دوسرا بدنامی کا پتھر ہے جو اس نے ہمارے سر پر مارا ہے۔ ابا کی بات پر اس کا سر جھک گیا تھا۔ مگر ابا، جس سے آپ سمرا کی شادی کرانا چاہتے ہیں پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ بہت ہمت کر کے اس نے ان کا سخت چہرہ دیکھا تھا۔ شادی شدہ ہے تو کیا ہوا؟ ساری حقیقت کے باوجود بھی اسے اپنانا چاہتا ہے۔ ایک تو کم صورت ہونے کی وجہ سے پہلے ہی رشتے نہیں آتے تھے، اس پر سے بدنامی کا داغ۔ تو بتا میں کیا کروں؟ نوشی کے لیے تو تھا، اس کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ ابا نے حقیقت اس کے سامنے رکھی۔ فائق چپ ہو گیا۔ پھر وہی ہوا جو ابا نے چاہا تھا۔ نوشی آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ سمرا کی شادی اور رخصتی کے بعد بھی گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ اب تک تو کام کاج کی وجہ سے کسی نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ وہ فائق کے کمرے میں نہیں جاتی، مگر آج رخصتی کے بعد تائی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ جو عزت بچی ہے کم سے کم وہ نہ خراب کرے۔ وہ ان کے رونے پر شرمندہ ہو گئی تھی اور اپنی عزت نفس کو کچل کر دوبارہ فائق کے کمرے میں آئی تھی۔ جس طرح شادی کے دن ہی فائق نے اسے مار پیٹ کر بے عزت کر کے اپنے کمرے سے باہر دھکیل دیا تھا، اسے یہ گوارا نہیں ہوا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے کمرے میں قدم بھی رکھے، کیونکہ نوشی چاہے بھلے سراپا لٹ گئی تھی، مگر عزت نفس اب بھی بچی تھی کہ اس کی خودداری نے گوارا ہی نہیں کیا کہ دوبارہ اس کمرے میں جائے۔ مگر ہائے رے قسمت کے کھیل، کیا کیا کھیل دکھاتی ہے یہ تقدیر۔ پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔
اس کے کمرے میں آنے کے لیے دل تڑپ کر دہائیاں دے رہا تھا، مگر آج تائی کے آنسو سب پر حاوی ہو گئے۔ فائق نے سنجیدگی سے پہلے دروازہ کھلتے پھر اندر داخل ہوتے نوشی کو دیکھا تھا۔ گھر میں مہمان ہے تو تائی نے مجھے زبردستی بھیج دیا، میں خود نہیں آئی ہوں، آپ قسم لے لیں۔ نوشی کو شادی کی وہ پہلی رات یاد آئی تھی جب فائق کی جارحیت کی وہ شکار ہوئی تھی۔ سہمی سی وہ اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، بات بھی پوری کرنے میں اسے دقت سی ہوئی تھی۔ وہ جتنی نڈر تھی، اس حادثے نے اس کی ساری خود اعتمادی نگل لی تھی۔ میں نے کہا تم سے کہ کمرے میں مت آؤ۔ فائق سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتا ہوا بہت سنجیدہ تھا۔ مجھے قسم سے تائی نے بھیجا ہے، مہمان ہے گھر میں، اس لیے مہمانوں کے جانے کے بعد میں پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ اپنی بات کہتے ہوئے برداشت کرتے کرتے بھی اس کے آنسو نکل آئے۔ فولش گرل، ہمیشہ سے اپنی طرف سے سب سوچ کر بیٹھ جاتی ہو۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اعتراض ہے۔ عجیب ہو تم بھی، یہ رونا بند کرو اپنا۔ اس کے آنسو دیکھ کر اس پر جھلاہٹ سوار ہوئی۔ سر جھٹک کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نوشی تعجب سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ویسے بھی کچھ دن سے محسوس کر رہی تھی فائق کے رویے میں اس کے لیے کافی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ اکثر اس کی نگاہ اپنے چہرے پر بھی محسوس کی تھی، اور اب وہ اس کے کمرے میں موجود تھی لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی ناراضگی نہیں جتائی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور یکٹک دیکھ رہی تھی۔ سنجیدہ سا چہرہ اس پر چھایا دکھ، مگر یہ سنجیدگی اس کی وجاہت کو اور بڑھا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ سے بہت شاندار اور وجاہت سے پر تھا۔ نوشی کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ مجھے بعد میں دیکھ لینا، تم تھک گئی ہو، جاؤ سو جاؤ۔ نوشی کی نگاہوں کے ارتکاز کو فائق نے اپنا چہرہ موڑ کر نوشی کی طرف دیکھتے ہوئے بول کر توڑا تھا۔ وہ تو جیسے شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ تیزی سے رخ موڑ کر اپنے آپ کو کوستی وہ آ کر بیڈ کے کونے سے ٹک گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو نیچے سونے کی تیاری کر رہی ہو؟ کچھ دیر اپنے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر بیڈ سے چادر اور تکیہ اٹھا کر وہ زمین پر سونے کی تیاری کرنے لگی، اور فائق جس کی سوچوں کا مرکز اب نوشی ہو گئی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا، اس کا زمین پر سونے کا ارادہ دیکھ کر وہ کھڑکی سے ہٹتا اس کے سر پر آ کر چلایا، بیمار پڑنے کا شوق چڑھایا ہے تم کو؟ سردیاں شروع ہونے والی ہیں، زمین پر سونا کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، تمہیں معلوم ہے؟ اس کے ہاتھ سے چادر اور تکیہ چھین کر بیڈ پر پھینک دیا۔ نوشی اس کی یہ دھونس پر منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں اسے بات کرنا پسند نہیں اور کہاں اب ایسی حاکمیت جو اسے پسند نہیں آئی۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، بہت سخت جان ہوں میں، آپ فکر مت کریں۔ تلخی سے کہہ کر اس نے پھر بڑھ کر تکیہ اٹھانا چاہا کہ اس کے انداز پر فائق کو بے حد غصہ آیا تھا، اور اسی غصے میں اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ اس اچانک افتاد پر نوشی نے بیڈ سے گرنے سے بچنے کے لیے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر ہاتھ میں اس کی شرٹ کی آستین ہی آئی تھی، اور پھر نتیجے کے طور پر وہ نیچے اور فائق اس کے اوپر گرا۔ اس گرنے کے چکر میں فائق کا چہرہ سمین کے چہرے سے ٹکرایا، جو ہوا تھا دونوں ہی بوکھل آئے تھے۔ فائق کی نگاہ بے اختیار اس کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ نوشی کی گلابی ہوتی رنگت، شرم سے لرزتی پلکیں، گالوں کی لالی، لرزتے ہونٹ، وہ اتنی حسین تھی کہ فائق کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسے کیا ہوا۔ شاید بہت دن سے بدلتی ہوئی دل کی حالت نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ نوشین کے ہونٹوں پر جھک کر سب کچھ بھول گیا۔ جس بات کے سمندر اسے بہا لے گئے تھے، اس رات اس نے نوشی کو کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہیں دیا، بس اپنی کرتے ہوئے وہ دل کا کہاں مان گیا تھا۔ دوسرے دن وہ صبح صبح ہی اماں اور ابا کے لاکھ روکنے پر بھی شہر آ گیا۔ یہ فرار کی راہ تھی کہ دل کو سنبھالنے کی کا عزم کہ وہ پھر کتنے دن بیتے واپس گاؤں ہی نہیں گیا، یہاں تک کہ تب بھی نہیں گیا جب اماں نے اسے باپ بننے کی خبر سنائی تھی۔ اس کے یہاں بیٹی ہوئی تھی، وہ بھی 7 مہینے میں۔ اماں نے ڈیلیوری کی وجہ نوشی کے بہت زیادہ کمزور ہونا بتایا تھا۔ بیٹی کی خبر سن کر اس کے دل نے پھر سے بغاوتیں کرنا شروع کر دی۔ 1 مہینہ یوں ہی دل سے لڑتے جھگڑتے گزرے تھے کہ اس بار بھی اماں نے ابا کی طبیعت بگڑنے کی خبر سنائی، اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کر دوڑا گاؤں پہنچ گیا۔ ابا بہت بیمار تھے، اس کی بلا وجہ کی دوری نے انہیں بھی بیمار کر دیا تھا۔ فائق کو دیکھا تو ان کے بیمار چہرے پر خوشحالی دوڑ گئی۔ وہ شرمندہ سے ان کا ہاتھ پکڑے معافی مانگ رہا تھا۔ اپنی کوتاہیوں پر وہ بہت شرمندہ تھا۔ ابا نے اسے کھلے دل سے معاف کر کے گلے لگا لیا۔ ابا کو دیکھنے سمرا بھی آئی ہوئی تھی۔ گھر والوں نے سمرا کو معاف کر دیا تھا۔ سجی سنوری مگر مرجھائے چہرے والی سمرا، فائق کو اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ کیسے ہیں بھائی؟ سمرا کی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی آ گئی۔ ٹھیک ہوں۔ اس سے نظریں چرا کر وہ پھر سے ابا کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں سمرا کی آنکھوں میں دیکھنا اسے دشوار لگا تھا۔ عجیب نظروں سے اسے دیکھتی، کہیں سے وہ اسے پرانی سمرا نہیں لگتی تھی۔ فائق دیکھو کتنی پیاری بیٹی دی اللہ نے تمہیں، جیسے کانچ کی گڑیا۔ اماں سمین کو اٹھائے خوشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فائق نے ابا سے نظر ہٹا کر اماں کی گود میں سوئی ہوئی اس پری پر نظر ڈالی، سوئی گلابی گڑیا، بالکل نوشی اور اس کی کاپی۔ فائق کو لگا اس کا دل عجیب طرح کی خوشی سے دھڑکنے اور رکنے لگا ہو، ایسے جذبات کے طوفان اٹھے تھے کہ جس سے وہ ناآشنا تھا۔
دل کہہ رہا تھا اس گڑیا کو سینے سے لگا کر خوب پیار کرے، اور اسی خواہش کے تحت اس نے گڑیا کو اماں کی گود سے اپنے ہاتھوں پر لے لیا۔ جھک کر اس کے روئی جیسے گلابی گالوں پر بوسے لیے۔ دل پھر بھی نہیں بھرا تھا۔ جھک کر اس نے کئی بار اسے چوما تھا، کبھی اس کی پیشانی، کبھی اس کے گال، اور کبھی اسے سینے سے لگا لیتا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نہ کہتی تھی ایک بار بیٹی کو دیکھ لینے دو، سب بھول جائیں گے۔ اماں اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے دیکھ کر ابا سے بولی۔ ابا فائق کو دیکھتے ہوئے مسکرائے، وہیں فائق دھیمے سے ہنسا تھا۔ ہاں بھائی، نوشی کی قسمت بڑی تیز ہے، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی بھائی تو… اچانک سے سمرا بولی تھی۔ مانی خیزی سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فائق کو اس بار اس کی بات ناگوار لگی۔ تم بس کرو اب اس سارے قصے، بھائی بھابھی خوش رہیں، بس یہی دعا کرو۔ جا میرا بچے، اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جا، اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ اماں کو سمرا کی بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ اسے ڈپٹ کر فائق کے ہاتھ سے سمین کو لے لیا، پھر اسے چمکار کر کمرے میں جانے کو بولا۔ فائق سر ہلاتا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اندر آتے ہی وہ چونک گیا۔ نوشی اس کے آنے کی خبر پا کر چادر وغیرہ درست کر رہی تھی، تھکی تھکی، زرد رنگ چہرہ، الجھے بکھرے بال۔ بس وہی پل تھا کہ پہلی بار فائق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے سمرا اور نوشی ایک جیسی لگی۔ حالات کی ستائی ہوئی۔ ایک گناہ کے بدلے ہزاروں گناہوں کی سزا کا اپنے دوش پر بوجھ اٹھائیں۔ فائق کو اس کے ساتھ ساتھ خود پر بھی رحم آیا تھا۔ کتنے دن سے وہ خود سے لڑتا، وہ اپنے دل سے بغاوت کر رہا تھا۔ اسے سزا دیتے ہوئے وہ خود آج تک ایک ایسے قیدی کی زندگی جی رہا ہے جس کی کوئی رہائی نہیں ہے۔ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ نوشی نے سر اٹھایا۔ دروازے پر کھڑے فائق کو دیکھ کر اتنی حیرانی نہیں ہوئی تھی جتنی خود کو دیکھتے فائق کی آنکھوں کو دیکھ کر۔ اچھی طرح سے جانتی تھی اسے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی، جس نفرت کا اظہار اس نے پہلے ہی دن اس کے ساتھ کیا تھا، مگر سمرا کی شادی اور اس رات کے بعد دل کچھ خوش فہمیوں میں گرفتار ہو گیا تھا۔ مگر فائق کے اتنے مہینوں کی لاتعلقی نے سمجھا دیا تھا کہ وہ اس رات بس ایک ضرورت تھی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہی بات سے آج تک اس کی روح تک زخمی کر رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر جما کر وہ کمرے سے نکل ہی جانا چاہتی تھی کہ کسی نے جیسے اسے پتھر کا کر دیا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ مڑی تھی، ایک نگاہ اپنی کلائی کو تھامے فائق کے ہاتھوں کو اور دوسری نگاہ فائق کے چہرے پر ڈالی۔ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کر چکا ہوں اس کی بھرپائی میں کبھی نہیں کر سکتا، مگر بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نقصان سب کا ہوا ہے۔ اور اب میں تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر میں یہ کہوں کہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں تو کیا تم مجھے معاف کر دینے کا حوصلہ رکھتی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے اسے روکا ہوا تھا۔ ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ نوشی بدھ بنے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی جلدی نہیں ہے، اچھے سے سوچ لو اور مجھے جواب کا انتظار رہے گا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسی مسکراہٹ سے وہ اس کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ نوشی کوئی بھی جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ فائق کمرے میں تنہا رہ گیا۔ پھر شام تک وہ اسے نظریں ملائے بغیر اپنے کام میں لگی رہی تھی۔ فائق کو اس کا اسپاٹ بے تاثر سا چہرہ الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا وہ اسے معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی؟ اس کے جواب کا وہ بے چینی سے منتظر تھا۔ سمین کو کاندھے سے لگائے لگائے وہ سارے گھر میں نوشی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کب سے وہ سمین کو لیے لیے گھوم رہا تھا۔ اماں اور ابا کے چہرے پر بھی اب اس کی بیٹی کے لیے شدید محبت دیکھ کر اطمینان جھلک رہا تھا۔ ابا کی طبیعت بھی سنبھل گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے سمرا کو اس کے سسرال والے واپس لے گئے تھے۔ گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نوشی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ چچا کے پورشن کی طرف چلا آیا۔ یہیں وہ اسے کھلے صحن میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی مل ہی گئی۔ سمین سو گئی ہے، اسے کمرے میں سلا دو۔ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اس نے سمین کو احتیاط سے اسے تھمانے کے لیے بڑھایا۔ نوشی نے ہاتھ بڑھا کر فائق سے سمین کو تھام لیا۔ تمہیں میں نے سمین کو اپنے کمرے میں سلانے کے لیے بولا ہے۔ نوشی کو اندر کی جانب بڑھتے دیکھ کر فوراً ٹوکا۔ وہ وہیں ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، میں اب تک یہیں سوتی رہی ہوں۔ اس دن بھی جو آپ کے کمرے میں گئی تھی بس میری مجبوری لے گئی تھی۔ اس بار نوشی خاموش نہیں رہی تھی، طنز کرتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اور میں نے بھی یہی کہا ہے، جو ہو چکا ہے اس میں سب کا صرف نقصان ہی ہوا ہے۔ کیا تم پھر سے چاہتی ہو کہ نقصان کبھی ختم نہ ہو؟ اگر میں تم سے معافی مانگنے کا حوصلہ پیدا کر سکتا ہوں تو کیا تم مجھے معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھ سکتی؟ وہ ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا، اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کی گرفت میں لیے بہت سنجیدہ تھا۔ کیا بہت آسان ہے یہ سب کہہ دینا؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں حوصلہ پیدا کر لوں، آپ کو معاف کر دوں، آپ کے کمرے میں چلی چلوں، یہاں تک کہ پھر آپ کے بستر پر بھی آ جاؤں۔ فائق کے سامنے کھڑی وہ بہت تلخی سے بول رہی تھی۔ فائق کو اس کی آنکھوں میں دکھ ہی دکھ نظر آ رہا تھا۔ جس اذیتوں کو دیکھ کر اس کا دل تڑپا تھا، دل کیا اسے بڑھ کر اپنے سینے سے لگا لے اور کہے آج اپنا ہر دکھ مجھے دے دو، مگر وہ لاکھ اس خواہش کے باوجود بھی چپ رہا اور نہ ہی اسے بازوؤں میں لینے کے لیے آگے بڑھا۔ نوشی ایک بار پھر سے بولنا شروع ہوئی تھی۔ کیا واقعی یہ بہت آسان ہے؟
ایک ایسی عورت کے لیے جسے اب تک یہی یاد دلایا گیا کہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اگر وہ سب سے مار کھا کر بھی، دن بھر سب کی خدمت کر کے بھی اپنے شوہر کو بنا روکے ٹوکے اپنی مرضی کی کرنے دینے کے باوجود بھی اپنی غلطی کی کوئی بھرپائی نہیں کر سکتی، وہ اپنا ماضی پاک نہیں کر سکتی، ماتھے پر لگا بدنامی کا ٹیگ بھی نہیں ہٹا سکتی، تو پھر نئی زندگی کی شروعات کیسے کر سکتی ہے؟ کیسے سب بھلا کر اپنے دل میں گنجائش پیدا کر سکتی ہے؟ بولتے بولتے اس کے گلے میں آنسو پھنسے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کو خود کو سنبھالنے کے لیے رکی تھی، چہرے پر برداشت کرنے کی کوشش میں سرخی چھا رہی تھی۔ فائق یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ نئی زندگی کی شروعات، وہ بھی ایسے شوہر کے ساتھ جن کے ساتھ انہیں زبردستی باندھ دیا گیا ہو، وہ شوہر جو شادی کی پہلی ہی رات اسے ایسی زبان اور جسم کی مار لگائیں کہ اس کی روح تک زخمی ہو جائے، وہی شوہر اس کی شکل سے بھی نفرت کرے، وہ مر رہی ہے یا جی رہی ہے اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو، اس کی بیوی زندگی جیتے ہوئے بھی کتنی بار مرنے کی دعا کر رہی ہے، پل پل تڑپ رہی ہے، اور اس کے شوہر کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہو، اور ایک دن وہ آ کر کہتا ہے اس میں نقصان سب کا ہوا ہے۔ فائق کی نگاہ جھک گئی، اپنے اندر پکتا ہوا لاوا وہ فائق کے کان میں انڈیل رہی تھی۔ نہیں فائق صاحب، نہیں، نقصان تو صرف اس لڑکی کا ہوا جس نے عزت، محبت، ماں باپ، اعتبار سب کچھ کھو دیا۔ آپ کہتے ہیں اس میں آپ کا بھی نقصان ہوا؟ آپ کا کیا نقصان ہوا؟ آپ تو عظیم ٹھہرے ہیں، پہلے مجھ سے شادی کر کے، پھر بیٹی پیدا کر کے، اور اب سب بھلا کر مجھے اپنا کر آپ تو عظمت کی مثال قائم کریں گے، ہر طرف آپ کی تو واہ واہ ہوگی۔ اس بار وہ بولتے بولتے مسکرائی تھی، زخمی مسکراہٹ، سامنے والے کے دل کو گھائل کر دینے والی مسکراہٹ۔ آنکھیں پانیوں سے لبریز ہو گئی تو وہ مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ فائق کتنی ہی دیر ستون سے یوں ہی ٹیک لگائے لگائے کھڑا رہا، اس کا ایک ایک حرف ایک پل میں ہی اس کے دل کی دنیا کو پوری طرح سے بدل گئے تھے۔ اپنے دل میں ایک اٹل فیصلہ کر کے وہ تیز قدموں سے چل کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ نوشی نے کمرے میں اس کی آہٹ پا کر گھٹنوں سے سر اٹھا کر فائق کو دیکھا، پھر غصے سے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ زندگی میں ماضی میں جینے والے لوگ ہمیشہ گھاٹے میں ہی رہتے ہیں۔ تمہارے ماضی میں جو کچھ ہوا، مجھے اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ اب اس کے کچھ فاصلے پر آ کر بیڈ کے کونے پر ٹک گیا۔ مجھے واقعی بہت شرمندگی ہے جو میں نے تم سے اتنا برا سلوک کیا، مگر شاید میری جگہ تم بھی ہوتی تو شاید یہی کرتی، یا شاید ہر مرد یہی کر کے اپنی جھوٹی مردانگی کو سکون بخشتا ہے۔ نوشی چپ چاپ اس کی سنجیدہ خیر، اب میں چاہتا ہوں ہم دونوں ہی ماضی کی باتیں نہ ہی دہرائیں تو ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ جو ہوا وہ بدل تو نہیں سکتا، مگر اپنا مستقبل تو ہم بدل سکتے ہیں۔ میں کھلے دل سے تمہارا منتظر ہوں، تم میری بات مان کر یا تو مجھے معاف کر دو یا ایک فیصلہ کر لو کہ مجھ سے الگ ہونا ہے۔ فائق کا براہ راست نوشی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں اس کی باتیں سن کر پھر سے آنسو آ گئے تھے۔ وہ اس پر سے نظر ہٹا کر بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سمین کو لے کر جا رہا ہوں، تم بھی کمرے میں آ گئی تو یہی سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، ورنہ دوسری صورت میں بھی تمہارے ہر فیصلے کا احترام کروں گا۔ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے اس نے جھک کر نوشی کے قریب سوئی سمین کو احتیاط سے اٹھایا۔ نوشی کی طرف دیکھتے ہوئے سمین کو کاندھے سے لگا کر مڑ کر اپنے کمرے کی طرف ہی نکل گیا۔ فائق کی بے حسی پر نوشی اس بار تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا ظالم، بے درد، مطلبی، ہمیشہ سمرا کے منہ سے یہی سنا تھا۔ اس کے بارے میں پہلے یقین کرتی تھی، مگر شادی کے بعد سب بدل گیا۔ سمرا کی حقیقت بھی کھل گئی اس پر، مگر اب سچ لگا، وہ ظالم اب بھی اسے سولی پر لٹکا کر گیا تھا۔ یہی سب سوچ سوچ کر وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں تمہارے پاس آتا تو نہیں، مگر مجھے لیٹے لیٹے بچپن کی تمہاری ایک عادت یاد آ گئی تھی، اور میں دوڑا دوڑا واپس آ گیا، کیونکہ اب مجھے اپنی زندگی اور روکھی پھیکی نہیں گزارنی۔ اپنے پاس اس کی آواز سن کر نوشی کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے قریب ہی بیڈ کے کونے پر آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے فائق کو دیکھا۔ نہ جانے کب سے وہ یہاں بیٹھا تھا اور اب مسکراتے ہوئے ٹانگیں چلاتے ہوئے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوا جا رہا تھا۔ نوشی نے غصے سے اسے گھورا۔ اب ایسے غصے سے تو مت دیکھو، صحیح کہہ رہا ہوں، تمہاری وہ بچپن کی عادت کے معافی مانگنے والا جب تک تمہارے ہاتھ پیر نہ جوڑ لے، تم مانتی ہی نہیں تھی، اور دل میں ہزار گالیوں سے بھی نوازتی ہی اس کی آئندہ کی نسل کو بھی بد دعا دینے میں لگی رہتی ہو۔ اس کے قریب کھسکتے ہوئے وہ شوخی سے مسکرا رہا تھا۔ جو گالیوں کے قابل ہوں اسے گالی ہی دی جاتی ہے، پرے کھسکتے ہوئے وہ تپ کر بولی۔ اب سمجھ میں آیا، اسے تڑپانے کلسانے کے لیے وہ ڈرامہ کیا گیا تھا۔ فائق نے بڑی دلچسپی سے اس کا ناراض رویا رویا بے حد گلابی ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ قابل تو ہم کسی اور چیز کے ہیں، مگر آپ کی گالیاں ہی صحیح، ہمیشہ گالی ہی دی ہے مجھے۔ چلو آج پھر گالیاں کھا لیتا ہوں، اور پیر پکڑ کر معافی بھی مانگ لیتا ہوں، ورنہ تم انا کی ماری کہاں آنے والی میرے پاس۔ لاؤ پاؤں پکڑ لوں، کہاں ہیں تمہارے پیر؟
کہتے کہتے وہ شرارت سے اس کے پیروں کے پاس جھکا اور کمال جرأت سے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ بھی لیے۔ اتنے خوبصورت پیر ہوں تو پکڑ کر معافی مانگنے میں حرج ہی کیا ہے؟ بندہ ہر وقت پیر پکڑ کر معافیاں مانگتا رہے۔ اس کے پیروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی شرارت نوشی پر تو حیرتوں کے طوفان کے ساتھ شرم کا بھی حملہ ہوا تھا۔ پوری طاقت سے اپنے پیر چھڑا کر اچھل کر بیڈ سے اتر گئی۔ فائق نے مسکرا کر اس کا بوکھلاہٹ بھرا انداز دیکھا، رویا رویا گلابی گلابی گھبرایا ہوا چہرہ۔ وہ بہت حسین تھی۔ اسے اپنا دل پہلو سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں اس کے حسین چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ آپ چاہیں مجھے نہیں آنا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی تھی۔ لگ تو نہیں رہا کہ یہ دل سے کہہ رہی ہو، ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ لیے وہ بولا۔ ہاں بالکل دل سے کہہ رہی ہوں، زبان بولتے ہوئے لڑکھڑائی تھی، نگاہیں بھی چرائیں۔ اچھا؟ اس بار وہ اٹھ کر چند قدم میں ہی اس کے مقابل میں کھڑا ہو گیا۔ نوشی نے آنکھیں جھکا لی، ان آنکھوں میں دیکھنا محال تھا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ فائق اور قریب ہوتا ہوا دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس پر جھکا۔ اب تم ہاں کہو یا نہ، تمہیں تو میں اٹھا ہی لے جاؤں گا، کیونکہ بندے کو آپ سے بڑی شدید قسم کی محبت تھی جو اب پوری طرح سے ابھر کر مجھے دیوانہ بنا رہی ہے۔ اور تمہیں بتاتا چلوں کہ میں بہت ہی شدت پسند بندہ ہوں۔ اپنی بات کہتے کہتے وہ نوشی کے چہرے پر جھک کر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ان لبوں کو قید کر چکا تھا۔ پھر اس کے لاکھ مزاحمت کے باوجود بھی مسکراتے ہوئے اسے اپنے کمرے تک لے آ کر ہی اسے اپنی محبت کی شدتوں کے مظاہرے دکھا کر ہی چھوڑا تھا۔ صبح نوشی کا خوشی اور حیا سے گلابی ہوتی صورت اور فائق کا خوشی اور اطمینان سے چمکتا چہرہ اماں اور ابا کے دلوں کو اطمینان سے بھر گیا تھا۔ وہ دونوں سب بھلا کر اپنی زندگی میں گم ہو گئے تھے۔ وقت کچھ اور آگے سرکا تھا۔ فائق کو اب لگنے لگا تھا نوشی اور سمین کی بنا اب اس کی زندگی بہت پھیکی اور بدرنگ سی ہو گئی ہے۔ تنہا شہر میں رہنا اس کے لیے اب ناممکن تھا۔ اس لیے اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اماں ابا اور سمین نوشی کو اپنے ساتھ لے کر شہر آئے گا۔ اس بار گاؤں آ کر اس نے جب یہ خبر سنی کہ نوشین دوبارہ ماں بننے والی ہے تو اس نے اپنا فیصلہ سب کے گوش گزار کیا تھا، مگر اماں اور ابا گاؤں چھوڑ کر جانے کو راضی نہیں تھے۔ وہ ان کے کمرے میں بیٹھا انہیں منانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ تبھی ان لوگوں کو سمین اور نوشی کی آوازیں سنائی دی۔ آوازیں کھڑکی سے آ رہی تھیں۔ کیا ملا نوشی تمہیں مجھے برباد کر کے؟ سمرا کے دکھ سے بھری آواز کمرے کے اندر بیٹھے تینوں نفوس کے کانوں میں صاف صاف پڑی تھی۔ اور تمہیں کیا ملا تھا مجھے برباد کر کے؟ یہ نوشی کی آواز تھی، نفرت سے بھری، زہر میں بجھی۔ فائق کو ایک پل کوئی احساس ہوا وہ نوشی نہیں کسی اور کی آواز تھی۔ اس کی نوشی تو ایسا نہیں بولتی، وہ تو محبت میں گندھی تھی۔ ان چند مہینوں میں اس کے ساتھ سے وہ اتنا تو جان گیا تھا، مگر اس آواز کا کیا کرتا جو سمرا سے ہم کلام تھی، جو نوشی کی آواز سے میل کھا رہی تھی؟ تم نے مجھے برباد کیا، مجھ سے میری محبت چھین لی، مجھے برباد کر دیا۔ فائق کو اس آواز پر بار بار دھوکا ہو رہا تھا۔ میں نے برباد کیا تھا تمہیں یا تم خود گئی تھی وہاں؟ اور میں نے تو بس چچا کو وہاں کے ایڈریس بتایا تھا تاکہ گھر کی عزت بچائے۔ نوشی وہ لڑکا اچھا نہیں تھا، وہ تمہیں دھوکا دے رہا تھا۔ دیکھ لو آج اس کے بدلے میں بھائی جیسے شوہر تمہیں مل گئے۔ تمہیں تو خوشیاں ہی خوشیاں مل گئیں، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ سمرا اب رونے لگی تھی، درد میں ڈوبی اس کی بہن کی آواز۔ میں نے قسم کھائی تھی سمرا، جیسی بے عزتی تم نے میری کرائی تھی اور مجھے ایسی زندگی جینے پر مجبور کیا تھا نا، اس سے بھی بری زندگی تمہارے نصیب میں لکھوا دوں گی، اور میں نے وہی کیا۔ جہاں تک تمہارے بھائی کی بات ہے، وہ تو کبھی اس کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے تمہارے بھائی میں؟ میری نظر میں دو کوڑی کی بھی عزت نہیں ہے اس کی۔ بچپن سے بے وقوف ہی ٹھہرا اور اب تک ہے۔ نوشی کی مضحکہ خیز آواز، فائق کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا۔ وہ باہر جانا ہی چاہتا تھا کہ جا کر نوشی کا منہ تھپڑیوں سے لال کر دے کہ ایک دم سمرا کی آواز آئی تھی اور وہیں ٹھٹک کر رکا تھا۔ ہاں ہم ہی بے وقوف جو بار بار تم جیسے ناگن کے ہاتھوں سے ڈسے جاتے ہیں۔ میرا پیارا بھائی تمہاری جھوٹی مظلومیت کو سچ مان کر تم سے محبت کر بیٹھا ہے، اور میں نے تمہیں اپنا دوست مان کر اپنی پوری زندگی تباہ کر لی۔ اماں ابا تمہارے مکار چہرے کو پہچان ہی نہیں پائے۔ اگر بھائی کی خوشیوں کا خیال نہیں ہوتا نا تو انہیں بتا دیتے کہ اس دن وہ لڑکا مجھ سے نہیں تم سے ملنے آیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکے سے پچھلے صحن میں بلوایا تھا اور پھر جا کر ابا اور بھائی کو بلا لائی تھی۔ سمرا کی روتی بلکتی آواز نے کمرے میں موجود ان تینوں لوگوں کے سروں پر بجلی گرائی تھی۔ مجھے بھی تو بتانا تھا تمہارے ابا اور بھائی کو کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں ان کی بیچاری بہن کا کیا حال ہوا تھا۔ ابھی تو ان کے سسرال کا بھی حال بتانا ہے کہ بیچاری اس کی بہن کو اس کے دلہن نے سہاگ رات کو اسے ٹھکرا دیا ہے، اور اب تک اسے اپنی بیوی ماننے سے بھی انکاری ہے، اور جہاں وہ نوکرانی کی طرح رہ رہی ہے۔ نوشی اتنی ظالم تھی، انہیں آج معلوم ہوا تھا، اور اس کی اپنی بہن، معصوم بہن، کیا کیا ظلم نہیں کیے انہوں نے اس پر، ایک بار بھی اس کا اعتبار نہیں کیا۔ فائق غصے میں اندھا ہو کر باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نظر اپنا سینہ پکڑے ابا پر پڑی تھی۔
ابا، وہ چلایا، مگر ابا ایک طرف کو لڑکتے ہی چلے گئے تھے۔ فون کی بیل بجی تو فائق ماضی سے نکل کر حال میں آ گئے۔ پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ایک نگاہ کور پر ڈال کر انہوں نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کیا، پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اسکرین دیکھی۔ ان کے خاص ملازم کا فون تھا جو مستقل الیار اور سمین کے اوپر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے مستعد کیا ہوا تھا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے فون کا اسپیکر آن کر کے خود کو بہت سنبھال کر بولا تھا۔ سر، الیار سر سمین میڈم کو لے کر اسی بنگلے پر گئے ہیں جہاں مبین سر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ملازم نے ان کے بولنے پر یہ اطلاع انہیں پہنچائی۔ اچھا، بس تم اتنا خیال رکھنا یہ بات کسی بھی طور پر اس کے لگائے گئے آدمیوں کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ وہ بولے تو ان کی آواز بہت سخت تھی۔ سر، ان کے آدمی آج کل بس آپ کے پیچھے ہیں، الیار سر کی طرف سے کوئی خبر نہیں، ملازم نے ادب سے بتایا۔ ہونی بھی نہیں چاہیے، اور میرے پیچھے لگا رہنے دو، یہی تو میں چاہتا ہوں، وہ میرے پیچھے ہی رہے۔ بس تم الیار اور سمین کا دھیان رکھو، ان کی طرف سے مجھے کوئی لاپرواہی نہیں چاہیے۔ فائق ایک بارگی طنز سے مسکرا کر دوسری بار ہدایت کر کے وہ فون بند کر چکے تھے۔ مبین پر انہیں یقین تھا وہ الیار کو اتنی حقیقت بتائیں گے جتنا ان دونوں نے کیا، ان تینوں نے طے کیا تھا۔ فی الحال الیار کو آدھی ہی سچائی معلوم ہوگی، سارا سچ اب بھی چھپا ہوا تھا۔ اس پر میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ جس دن الیار کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں گا نا، اس دن میرا انتقام پورا ہوگا۔ نفرت سے بڑبڑا کر وہ ایک نظر خاموش قبر پر ڈال کر قبرستان سے نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھ گئے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔